آج 12 جولائی خداوند کا خاص پاک مقدس دن ہے، جس میں آج ہم ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہر طرف سے خیریت اور سلامتی کی خبر ہے۔ سب جگہوں سے ہم رابطے میں ہیں اور آپ سب کا تعاون اور آپ سب کی توجہ کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے آج ہم عبادت کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی عبادت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج خاص طور پر خدا کا کلام، خدا کے بندہ پاسٹر جوشوا کی معرفت ہم سنیں گے، اور آج کلام مقدس کے سلسلے کی ایک نئی سیریز شروع ہوگی۔ کلام مقدس چونکہ خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ بیان کرتی ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہوگا جس میں ہم پیدائش کی کتاب سے بائبل کے آخر تک مختلف ادوار کو دیکھیں گے کہ انسان اور خدا کے تعلقات میں کیا عروج اور زوال آتے رہے اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انسان خدا کے مقبول ہوئے۔ ہم ان ساری چیزوں کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا پیغام ہم پاسٹر جوشوا کی معرفت سنیں گے۔ آئیے ہم عبادت کا آغاز خدا کے کلام کی تلاوت سے کریں۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے آج عبادت کے آغاز میں زبور 84 میں سے خداوند کا کلام سنیں۔ زبور 84 ایک ایسا زبور ہے جو اس بات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ خدا کا گھر اصل میں خدا کے ساتھ تعلقات کو زیادہ بہتر کرنے کی بہترین جگہ ہے۔ آئیے ہم آج عبادت کے آغاز میں 84 زبور کی تلاوت سنیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے،
خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے کہ ہم مل کر تیرے حضور میں جمع ہو سکے، اور خداوند سب عزیزوں کی سلامتی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہر اچھی خبر کے لیے اور ہر ایک بہتری کے لیے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، کیونکہ سب جگہوں پر تیرے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، اور اے خداوند تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ اور آج پھر سے ہم تیرے قدموں میں ہیں۔ تندرستی اور سلامتی تیری طرف سے ایک بخشش ہے، اور اے خداوند اسی کی بدولت آج ہم تیری عبادت کے لیے تیرے حضور میں ہیں۔ اے خداوند اپنے سب لوگوں کو برکت دے، جہاں جہاں کہیں بھی تیرے لوگ ہیں خداوند وہ تیرے پاک سبت میں تیرے حضور میں آ سکیں اور دل کی سچائی سے تجھ خداوند کی طرف رجوع کر سکیں، تاکہ تیری عبادت کرنا ہر طرح سے سبھوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ پوری دنیا میں خداوند ہر طرح سے بھلائی پیدا ہو تیرے لوگوں کی بدولت، کیونکہ وہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور تو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ سب کچھ کر دے جو خداوند اس وقت تیرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ عبادت کے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اس سارے وقت میں خداوند اپنے خادم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے، جسے آج تیرا کلام پیش کرنا ہے، اور خداوند حمد اور ستائش کرنے والوں کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ تیری برکت سے وہ بھی خوبصورتی سے خداوند تیری حمد کر سکیں، اور ہم سب جو شریک ہیں عبادت میں، ہم سب بھی بھرپوری سے خداوند پوری توجہ کے ساتھ تجھے یہ وقت دے سکیں۔ ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے اب وقت ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں۔ آئیے ہم سب مل کر کوائر کے ساتھ زور و شور سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ خدا کی حمد میں حصہ لیں۔ تجھ بن نہیں ہے
آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ ہم سب جانتے ہیں، سیالکوٹ کنونشن کی گیت کی کتاب کے آخر میں بھی درج ہے، اور اس وقت جب ہم مل کر رسولوں کا عقیدہ دہرائیں گے تو اسکرین پر آپ کو ساتھ ساتھ رومنائز فارم میں دکھائی دے گا۔ آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ سے پڑھنے جا رہے ہیں نرگمن 20 باب اس کی 1 سے لے کے 17 آیت تک۔ نرگمن 20 باب اس کی 1 سے لے کے 17 آیت تک۔ تب پرمیشور نے یہ سب وچن کہے، میں تیرا پرمیشور یہوہ ہوں، جو تجھے داستو کے گھر ارتھات مصر دیش سے نکال لایا ہوں۔ تو مجھے چھوڑ دوسروں کو ایشور کر کے نہ ماننا۔ تو اپنے لیے کوئی مورتی کھود کر نہ بنانا، نہ کسی کی پرتما بنانا جو آکاش میں یا پرتھوی پر یا پرتھوی کے جل میں ہے۔ تو ان کو دنوت نہ کرنا اور نہ ان کی اپاسنا کرنا، کیونکہ میں تیرا پرمیشور یہوہ جلن رکھنے والا پرمیشور ہوں، اور جو مجھ سے بیر رکھتے ہیں ان کے بیٹوں، پوتوں اور پڑ پوتوں کو بھی میں پتروں کا دنڈ دیا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے پریم رکھتے اور میری آگیاؤں کو مانتے ہیں ان ہزاروں پر کرونا کیا کرتا ہوں۔ تو اپنے پرمیشور کا نام ویرتھ نہ لینا، کیونکہ جو یہوہ کا نام ویرتھ لے وہ اس کو نردوش نہ ٹھہرائے گا۔ تو وشرام دن کو پوتر ماننے کے لیے سمرن رکھنا۔ 6 دن تو پریشرم کر کے اپنا سب کام کاج کرنا، پرنتو 7واں دن تیرے پرمیشور یہوہ کے لیے وشرام دن ہے۔ اس میں نہ تو کسی بھانتی کا کام کاج کرنا، اور نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا داس، نہ تیری داسی، نہ تیرے پشو، نہ کوئی پردیسی جو تیرے فاٹکوں کے بھیتر ہو، کیونکہ 6 دن میں یہوہ نے آکاش اور پرتھوی اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے سب کو بنایا، اور 7ویں دن وشرام کیا۔ اس کارن یہوہ نے وشرام دن کو آشیش دی، تب اس کو پوتر ٹھہرایا۔ تو اپنے پتا اور اپنی ماتا کا آدر کرنا، جس سے جو دیش تیرا پرمیشور یہوہ تجھے دیتا ہے اس میں تو بہت دن تک رہنے پائے۔ تو خون نہ کرنا، تو ویبھچار نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو کسی کے وردھ جھوٹی ساکشی نہ دینا، تو کسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، نہ تو کسی کی استری کا لالچ کرنا، اور نہ کسی کے داس داسی یا بیل گدھے کا، نہ کسی کی وستو کا لالچ کرنا۔ پوتر وچن میں کے پڑھے جانے سے ہم سب کو بہت آیتیں ضرورت ہے۔ آمین۔ اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے،
اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ دنیا کے آخر تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، دنیا کے آخر تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ تیری صورت میری ہتھیلی پر کھدی ہے، تیری صورت میری ہتھیلی پر کھدی ہے، اور پل پل تو میرے ہاتھ میں ہے، پل پل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔
آئیے ہم سب مل کر خداوند کی حضوری میں دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی سفارشی مناجات خداوند کے حضور میں رکھیں۔ میری درخواست ہے کہ جب ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی پوری توجہ سے دعا میں شامل ہوں۔ دعا کا وقت ایک نہایت سنجیدہ وقت ہے اور اس وقت کو پوری توجہ دیں تاکہ پوری برکت ہم خداوند سے حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ پیارے خداوند، ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خداوند ان سب وقتوں میں اپنے سب لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اے خداوند تیری بدولت، تیرے رحم اور فضل کی بدولت اے خداوند تیرے سب لوگ ایمان میں قائم ہیں اور ہر طرح سے اس ساری مشکل کو تجھ پر بھروسہ رکھ کر خداوند اور دعاؤں کے ذریعے سے اور خداوند تجھ زندہ خدا کی طرف اپنا دھیان لگانے کے وسیلے سے قائم ہیں، مضبوط ہیں۔ ہمیں خداوند اس سارے اچھے کام کے لیے جو اس مشکل وقت کے ذریعے سے بہت سی زندگیوں میں ہوا، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اس وقت اے خداوند جو بھی بہتری پیدا ہو رہی ہے اور خداوند جس طرح سے تو نے سب لوگوں کو محفوظ رکھا ہے اور حالات میں بھی بہتری آ رہی ہے، ان اچھی خبروں کے لیے جو ہم سنتے ہیں خداوند، اس امید کے لیے جو تجھ زندہ خداوند کی بدولت، اس زندہ ایمان کی بدولت تیرے سب ایمانداروں کو حاصل ہے، اس زندہ امید کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ یہ بخش دے کہ یہ دن پوری طرح سے تیری محافظت میں گزریں اور تیرے سب لوگ جہاں جہاں کہیں بھی ہیں مکمل تیری پناہ میں رہیں۔ کسی طرح سے بھی خداوند کسی زندگی کو اور کسی گھرانے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تیری آتشین باڑ تیرے سب لوگوں کو گھیرے رہے، اور اے خداوند تیرے سب لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں تیرا لہو ان کے دروازوں اور چوکھٹوں پر ہو، ان کی زندگیوں پر ہو، تاکہ ہر جان محفوظ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند تیرے سب لوگ تیرے ایمان اور سمجھ میں بھی ترقی کریں اور خداوند تیری قربت میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ ہم اس وقت پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ خداوند ایسے حالات دکھائی دیتے ہیں خبروں میں خداوند، لیکن ہمارا بھروسہ تجھ زندہ خداوند پر ہے، اور ہماری دلی دعا ہے خداوند کہ حکمرانوں کو، تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، با اختیار شخصیات کو، خداوند مذہبی رہنماؤں کو بڑی حکمت اور دانائی سے معمور کر، تاکہ سب اپنا اپنا رول ان حالات میں ادا کر سکیں، اور خداوند ہر ایک طرف سے اچھا کام ہو سکے، جس سے پوری دنیا میں ہر ملک میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے۔ اے پیارے خداوند، ہم اس وقت PJEFC چرچ کے لیے اور ساری لیڈرشپ کے لیے، پاسٹرز کے لیے، ایلڈرز کے لیے، ساری منسٹریز کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرے چرچ PJEFC کی بدولت آن لائن سروس کا آغاز کیا گیا، جس کی بدولت آج ہم سب لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند چرچ کی ساری انتظامیہ کو بڑی برکت دے، اپنی خاص حکمت سے معمور کر ہر ایک ضرورت خداوند تیری طرف سے پوری ہو۔
تاکہ وہ جذبہ اور وہ مشن جو PJEFC کا ہے وہ سب وسائل ان کو مل سکیں اور وہ اس مشن کے مطابق، اس ویژن کے مطابق بہترین کام اس وقت کی ضرورت کے مطابق انجام دے سکیں۔ سب ممبرز کو، سب لیڈرز کو بڑی حکمت سے معمور کر ایمان میں بڑھا خداوند، اور اپنی محافظت میں لیے رہے تاکہ سب محفوظ بھی رہیں اور تیرا دیا ہوا کام بھی پوری توجہ سے کر سکیں۔ خداوند، ہم آج کے زندہ کلام کے لیے اور آج کے پیغمبر کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا زندہ کلام ہم سبوں کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی بنے، ہم سب اس سے برکت پائیں اور تازگی حاصل کریں۔ ہماری زندگیوں کے لیے ایک اچھی رہنمائی اور تازہ رہنمائی تیرے خادم کے وسیلے سے ہم سب تک پہنچے، اور اے خداوند بخش دے کہ آنے والے وقتوں اور دنوں میں ہم سب خداوند اس عبادت کے ذریعے سے ابھی سے تیار کیے جائیں، تاکہ جب ہم تیری حضوری سے اٹھیں تو معمور ہو کر اٹھیں۔ دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں آج آپ سبوں کے سامنے ایک بار پھر خدا کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خداوند کا کلام شیئر کرنے سے پہلے میں زبور کی کتاب میں سے 19واں زبور اور اس کی 14ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، آئے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور تھوڑی سی دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا ہے۔ خداوند، میں اس وقت میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارا خداوند تیری حضوری میں بیٹھنا تجھے پسند آئے، اور خداوند میں منت کرتا ہوں کہ خداوند تیرا پاک کلام خداوند اس وقت میں تمام سننے والے لوگوں کو اور خداوند ہم سبوں کو خداوند تبدیل کرنے اور نیا بنانے کا کام کر سکے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری زندگیوں میں آ اور خداوند ہمارے کانوں کو کھول، اور تاکہ خداوند ہم تیری زندہ آواز خداوند سن سکیں اور خداوند تیری طرف رجوع لا سکیں، کیونکہ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ عزیزو، بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو ریلیشن شپس کے بارے میں بتاتی ہے، اور ریلیشن شپس بھی دو طرح کے ریلیشن شپس کے بارے میں پوری کی پوری بائبل بیان کرتی ہے۔ یعنی ایک ریلیشن شپ ہمارا خدا کے ساتھ اور دوسرا ریلیشن شپ ہمارا عام انسانوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے۔ ان دو تعلقات کے اوپر پوری بائبل مقدس جو ہے اس کا بیان ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا تعلق خدا کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سیریز کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے اور خدا کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر ورک کر سکیں، اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ کس طرح سے ہم اپنا تعلق خدا کے ساتھ بہتر
کر سکتے ہیں. اور یہ اس سیریز کا نام ہے ہسٹری آف گاڈس ریلیشن شپ ود ہز پیپل، یعنی خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ. اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا اور انسان کے تعلقات کی جو تاریخ ہے اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور وہ اس ریلیشن شپ سے ہم سیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم اپنا تعلق خدا کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس ریلیشن شپ میں جو خدا کا ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہماری طرف کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کس طرح سے ہم اس ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کیا ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ افیکٹ ہوتا ہے، ہم ان ساری چیزوں کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے اور خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بائبل مقدس ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرتی ہے. تو اگر ہم خروج کی کتاب میں، جیسے کہ آج حوالہ پڑھا بھی گیا، خروج کی کتاب میں ہم لوگوں نے خدا کے 10 احکام دیکھے اور سنے، اور یہ خدا کے جو 10 احکام ہیں یہ وہ پہلا تحریری یعنی لکھا ہوا کلام تھا جو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر پتھر کی تختیوں پر لکھ کر اپنے بندہ موسیٰ کو دیا تھا. اور یہ جو 10 احکام ہیں یہ پوری کی پوری بائبل کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. یعنی اگر آپ نے پوری بائبل کی سمری دیکھنی ہو تو آپ ان 10 احکام کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ خدا پوری بائبل میں کیا بات کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مسیح خداوند نے متی کی انجیل میں، جیسے ابھی حوالہ پڑھا گیا، ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو اس پہ پھر مسیح خداوند کہتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ 2 حکموں پر پوری سارے انبیاء اور تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ اس میں مسیح خداوند بیان کرتے ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل 22 باب نکالیں تو اس میں آپ کو یہ بیان ملتا ہے. تو اگر میں آپ کے سامنے یہ ایک بار پھر آپ کے سامنے یہ رکھوں تو اس میں 37ویں آیت سے ہے، اس نے ان سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. تو عزیزوں، مسیح خداوند نے ہمارے لیے پورے 10 احکام کا خلاصہ کر کے دکھا دیا. یعنی 10 احکام میں جو پہلے 4 حکم ہیں وہ خدا اور انسان کے تعلقات سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد جو باقی کے حکم ہیں وہ انسان کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی خدا اور انسان سے تعلق، اور انسان کا آپس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں پوری بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. خدا سے محبت جو ہے یہ ہمارا پہلا کام ہے، اور خدا سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے یہ ہم لوگ اس سیریز کے اندر سیکھیں گے، اور اس کے اوپر تفصیلی غور ہم لوگ کریں گے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں. پڑوسی ہم لوگ جانتے ہیں نئے عہد نامے کی روشنی میں کہ خالی ایسا شخص نہیں جو ہمارے گھر کے ساتھ والا جو نیبر ہے اس کو ہی پڑوسی نہیں کہا گیا، بلکہ پڑوسی کے معنی کافی وسیع ہیں، اور اس کے اندر ہمیں خالی ہمارے ساتھ والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کو خدا نے ہمارے ساتھ
جوڑا ہے جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ہمیں خدا نے ان کی فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں۔ تو پڑوسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام انسانوں سے محبت رکھنی ہے، یہاں تک کہ مسیح خداوند نے تو یہ بھی سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، اور یہ درس جو ہے یہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے۔ تو تمام جو بائبل مقدس کا جو سارا نیریٹو ہے وہ انہی دو رشتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی خدا اور انسان کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور اگر ہم مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو تعلق خدا کا اور انسان کا ٹوٹا ہوا تھا گناہ کی وجہ سے، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اسی لیے جب مسیح خداوند کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے ایک گیت گایا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سبوں کو وہ گیت یاد بھی ہوگا۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، یعنی خدا اور انسان کی صلح، اور پھر اس کے نتیجے میں تمام انسانوں کے ساتھ صلح۔ یعنی اگر ہماری خدا کے ساتھ صلح نہیں ہے تو ہماری آپس میں بھی صلح نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اگر ہم دنیا میں نظریں ڈالیں اور دوڑائیں اپنی نظر دنیا کی طرف، تو ہمیں ہر طرف جنگ و جدل اور مختلف قسم کی پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں بغیر کسی خاص وجہ کے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور جب وہ تعلق ہم بحال کرتے ہیں، اور وہ بحال مسیح خداوند کی وجہ سے ہوتا ہے، جب وہ تعلق بحال ہوتا ہے ہمارا اور خدا کے ساتھ، تو پھر ہماری آپس میں بھی صلح ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند کو ہماری روشیں پسند آتی ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے۔ یعنی خدا کے ساتھ جب ہماری صلح ہوتی ہے تو پھر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہماری صلح ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو the message of peace، یعنی یہ جو صلح کا پیغام ہے، یہ اس صورت میں پورا ہوتا ہے جب ہماری اور خدا کی صلح ہوتی ہے۔ تو مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے واسطے اپنی جان دے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھل جائیں، اور پھر ہم لوگ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو شروع سے باغ عدن کے وقت سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اس ماروسی گناہ کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ خدا کے ساتھ بحال ہو۔ جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا چینج جو ہے ہماری زندگی میں آتا ہے، ایک نمایاں چینج ہم اپنی زندگی میں، ایک تبدیلی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا محبت پیدا کرتا ہے، اور ہمارے اندر تسلی پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر روح القدس کے پھل جنم لیتے ہیں، اور اس سے ہمارا اندر تبدیل ہوتا ہے، ہمارا من تبدیل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا ہماری سراؤنڈنگز بھی تبدیل کرتا ہے۔ جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو اگر ہم 84 زبور کو پڑھیں تو 84 زبور میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے وہ نکال کے وہ آیت ایگزیکٹ ورڈز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمول کرتی ہے۔ یعنی جب خدا کے لوگ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھتے ہیں، بحال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں خدا ہماری سراؤنڈنگز بھی بدل دیتے ہیں۔ یعنی جب خدا کے لوگ وادی بقا میں سے، یعنی ایک مشکل جگہ سے، بیابان میں سے بھی گزرتے ہیں، تو خدا وہاں پر بھی ان کے لیے چشموں کی جگہ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق خداوند اپنے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہماری برکتیں رک جاتی ہیں جب ہماری خدا سے صلح نہیں ہوتی۔ تو عزیزو، اس وقت میں آئے ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے تیار کریں، کوشش کریں
اور اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ یعنی جس نے آپ کو بنایا ہے بحال ہو، تو آپ اس سیریز کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو جہاں کہیں بھی ہیں آپ یہ دعا ہمارے ساتھ کریں. پیارے خداوند، میں اس وقت میں تیرے پاس آتا ہوں یا آتی ہوں. خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جس طرح سے ہم چلتے رہے، خداوند ہم اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پورا کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند دل سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق تیرے ساتھ بحال ہو سکے. اے خداوند، جو تعلق تیرے ساتھ جس میں گیپ ہے، خداوند وہ ہم گیپ جو ہے وہ پورا ہو سکے. اور میں منت کرتا ہوں کہ وہ تیرے لہو سے پورا ہو سکے. خداوند تو آ اور خداوند ہمارے اس تعلق کو خداوند بحال کر. یسوع کے نام میں مانگتے آمین. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ بچائے رکھے. خداوند کا شکر ہو. آمین. دی
ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے زندہ کلام کے لیے جو آج ہم نے خدا کے بندہ کی معرفت سنا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ خداوند اپنے خادم کو برکت دے، اور وہ سب لوگ جو اس وقت جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں، وہ جو سٹڈیز ہیں، سب چیزوں میں خدا اپنے بندہ کی رہنمائی کرے۔ اور آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور عبادت کے آخر میں ہم اس ساری برکت کے لیے جو خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باعث ہم سبوں کو ملی، ہم خداوند کا شکر کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ اور اے خداوند، تیرے خادم کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس پیغام کے لیے تیرا شکر ہو، اور ہماری دعا ہے خداوند کہ تو اپنے بندہ کو برکت دے۔ اور اسی طرح ہم سبوں کو بھی، جتنے سننے والے ہیں، ہم جہاں جہاں بھی ہیں اس وقت، تیرا قادر اور قوی ہاتھ ہم میں سے ہر ایک کو چھوئے خداوند۔ سب لوگ جو اس وقت تیرا کلام سنتے ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، ایک ایک زندگی اور گھرانے کو چھو خداوند، اور یہ پاک رفاقت ہر ایک کو تازہ کرے۔ تیرا قادر اور قوی ہاتھ ایک ایک زندگی کو چھو کر تازہ کرے۔ اور اے خداوند، تیری پاک حضوری کی برکت سے سب معمور کیے جائیں، سب تازہ کیے جائیں۔ اور اے خداوند، جب وہ اٹھیں تو تیرے حضور کی برکت سے، تیری حضوری کی برکت سے پوری قوت اور تازگی حاصل کریں، پوری حکمت حاصل کر کے اٹھیں۔ کوئی بھی تیری حضوری سے خالی ہاتھ نہ جائے، سب معمور ہو کر جائیں۔ اور بخش دے خداوند کہ جب ہم پھر ملیں تو ہم سب مل کر تیرا شکر اور تیری تعریف کر سکیں۔ ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے رخصت ہوں، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔